اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الذی جعل لکم الارض، اور وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین، فراشوں، زمین کو فرش بنا دیا، والسماء، اور آسمان کو بنا، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، اور نکالا، بھی، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھل، رزق لکم، رزق ہے، لکم، تمہارے لیے، اس میں، فلا تجعلوا، اور پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادوں، دوسرا معبود، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس میں جو ہے آپ نے باور کروایا کہ یہ توحید ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری کی ساری توحید ہے، اس میں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرش کی طرح نواز دی، اور اس کے اوپر ایسا آسمان جو ہے چھت کی طرح بنا دیا، اور تم اپنا غلہ بانی جو ہے کرتے ہو زمین میں، اپنے لیے رزق جو ہے وہ بوتے ہو، اور پھر اس میں سے پھل اور کھیتیاں نکلتی ہیں، اور جب وہ کھیتیاں نکلتی ہیں وہ بھی محتاج کس چیز کی ہوتی ہیں؟ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو روزہ روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے، انزل من السماء، کہ آسمان سے پانی کی منتظر ہوتی ہیں وہ کھیتی ہیں، اور وہ رزق جو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی توحید اور وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ میں نے آپ کو دیا، اور شرط صرف یہی رکھی، فلا تجعلوا للہ، کہ اللہ کے ساتھ، اندادوں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ اس کو ہم ذرا دیکھ لیں کہ شراکت کیا ہے۔ شراکت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مد مقابل، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک صرف وہ میری وحدہ ذات ہے، جو ایک اللہ ہے۔ یہ چیز تو کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے تمام کائنات کا رب ہے، لیکن جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں ان میں شرک جو ہے ٹھہرانا اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے جو ہے میਂہ کا برسنا، اور غلے کا پیدا ہونا، اور رزق کا جو ہے دینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ بیمار کو شفا دینا کس کے ذمہ ہے؟ وہ بھی اللہ ہی، شفا دینے والا میرا رب ہے۔ آفتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اولاد دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ غیب کی باتیں جاننے والا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ یہ سب کچھ، یہ سب اختیارات میرے رب کے پاس ہیں، اور یہ اختیار کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کو کرتے ہیں کہ یہ اختیارات کسی کے پاس ہیں تو اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تم شک میں ہو اس میں آیتوں کے بارے میں، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، یہاں اللہ تعالیٰ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِصُورَةٍ، کوئی صورت، مِن مِثلِہ، اس کی مثل، وَادْعُوا، اور پکار لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے تمام جتنے بھی ہے گواہ ان کو بلا لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر تم ہو، تم ہو صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام جتنے بھی ہے گواہ بلا لاؤ، اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لو،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت بھی یہ آیتیں چیلنج کے طور پر نازل ہوئیں، لیکن جب مدینے میں آئے تو پھر بھی کچھ آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ اس کا اعادہ کیا گیا کہ وہ قرآن جو اللہ نے تصنیف کیا ہے اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو کہ یہ کسی انسان کا تصنیف شدہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود جو ہے تصنیف کیا ہے اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں تو تم لے آؤ اس طرح کا کوئی کلام بنا کر چیلنج کے طور پر۔ تو وہاں کے خطیب جو ہے بڑے بڑے شعراء، اس میں جو ہے ولید بن مغیرہ بھی اپنا جو ہے کلام بنانے کے سے عاجز آ گیا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے رکوع نمبر اس کا 10 لے لیں، اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جن و انس مل کر بھی قرآن پاک جیسا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مضامین اور صورتوں میں آئے ہیں، جیسے سورہ ہود ہو، سورہ طور، سورہ یونس میں یہ بار بار مضامین آئے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں بنا سکا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگلی دیکھیں آیت میں خود ہی جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہرگز نہیں تم اس طرح کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم اس طرح کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ تم کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس وقت کے جو ہے لوگوں نے کوشش کر کے چھوڑ دی کہ اس طرح کی واقعی، اور وہ پکار اٹھے کہ اس طرح کی واقعی کوئی آیت نہیں بنا سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِی، اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ، اور وہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، کافرین کے لیے یہ تیار کی گئی ہے کہ جو رب کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے آگ جس کے بارے میں احادیث کی روح سے پڑھیں تو دل دھک جاتا ہے کہ اتنی وہ آگ جس کو 1000 برس تک پھونکا گیا تو وہ سفید ہوگی، پھر 1000 برس اس کو پھر اس میں پھونکا گیا تو وہ سیاہ ہوگی، اب وہ سیاہ فام ہے، اور اس کی تیزی جو ہے کسی وقت بھی کم نہیں ہوتی۔ جہنم کا ہولناک بیان جو ہے، ایک بار ایک کالا حبشی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا سن رہا تھا، دہشت ناک بیان سن کر بے قرار ہو کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ اتنی وہ بھیانک ناک ہوگی۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا یہ رونے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبش کا رہنے والا نیک بخت آدمی ہے۔ معلوم ہوا عذاب الہی سے بچنے کی صورت یہی ہے، اپنے اندر خوف الہی پیدا کرو، خدا اور رسول کے فرمان پر عمل کرو، عمل صالح کرو، یہی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان لہم، ان کے لیے، جنتیں ہیں، تجری، چلتی ہے، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، کلما، جب کبھی بھی، روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، یعنی کہ جنت میں، منہا، اس جنت میں، من ثمراتٍ، پھلوں سے، رزقاً، رزق دیا جانا، قالو، کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی رزق ہے، من قبل، جو ہم دیے گے اس سے پہلے، اوتو بہ متشابہا، یعنی اس سے پہلے دیے گئے، متشابہہ، یا اس سے ملتا جلتا، والہم، یعنی کہ وہ اس پھل کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ ہم نے تو شاید پہلے بھی کھایا ہے،
جیسے دنیا کی جو زندگی ان کے سامنے ایسے خواب کی طرح ہوں گی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے اس میں ازواجم بیوی ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا اور وہ ہمیشہ خالدون اسی میں رہیں گے۔ یہاں جو ہے بڑی ہی پیاری بات سمجھائی جا رہی ہے۔ پہلی جو آیتیں تھیں اس میں جو ہے کافروں اور دشمنان دین کی سزا اور عذاب اور رسوائی کا ذکر تھا، اور اب جو ہے ایماندار اور نیک صالحوں کے لوگوں کے لیے اجر و ثواب اور سرخ روح کا ذکر ہے۔ ان کو جنت نصیب ہوگی۔ جنت جو ہے وہ بڑی ہی پیاری اور خوبصورت ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جنت کی نہریں ٹیلوں کے نیچے سے پھوٹ کر آتی ہیں۔ یہ ٹیلے مشک کے پہاڑوں کے نیچے ہیں، اور جنت کے میوے دنیا کے میووں سے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ جنت کے میوے باہم ایک شکل و صورت کے ہوں گے، اور مزہ جو ہے وہ جدا جدا ہوگا۔ اہل جنت جب کسی میوے کو دیکھیں گے تو کہیں گے وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یا جنت میں کھا چکے ہیں، تو مزہ اور ہی پائیں گے۔ جنت کی عورتیں جو ہیں وہ نجاست سے پاک ہوں گی، طاہرہ ہوں گی، اور ان کا ظاہر اور باطن جو ہے بالکل اچھا ہوگا۔ اخلاق کے رذیلہ سے وہ پاک ہوں گی، حیض اور نفاس سے، بول و براز سے وہ پاک و صاف ہوں گی۔ صرف ایک جو ہے ڈکار آئے گا یا پسینہ آئے گا، جو ہے وہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اور اس پسینے میں اور ڈکار میں بھی جو ہے مشک کی خوشبو ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرۃ، ایسی پاکیزہ خواتین ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنائی ہیں، جو روح ازواج مطہرۃ سے پاکیزہ بیویاں مراد ہیں، تو وہ 72 جو ہے وہ جنت میں ملیں گی، اور جو دنیا کی ہوگی عورت اس پر سردار ہوگی۔ اور مشکات کی جو حدیث ہے، یعنی جو عورت توحید اور رسالت کے بعد 5 وقت کی نماز برابر سنت کے مطابق ادا کرتی ہو، رمضان کے روزے برابر رکھتی ہو، اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے والی ہو، بدکاریوں سے محفوظ رکھنے والی ہو، اور اپنے خاوندوں کی تابعداری اور فرما برداری کرنے والی ہو، قیامت کے روز جو ہے اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہو تم داخل ہو سکتی ہو۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نیک اور صالحہ بیویاں بننے کی اور عمل صالح کرنے کی، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے چیز جو ہے پہلے آتی ہے عمل صالح۔ تو ہر انسان کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ آیا کہ ایمان لانے کے بعد میرے اعمال بدلے ہیں یا نہیں۔ اگر بدلے ہیں، میرا آج کا جو ہے دن وہ کل سے بہتر نہیں ہے، تو ضرور سوچنا چاہیے اس پر۔ جزاک اللہ خیرہ۔